بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، تیسرا سبق۔ ہمارا سبق چل رہا تھا ابتدائی اہم اصطلاحات پر مشتمل۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھی تھیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم مزید اصطلاحات جانیں گے۔ یہ اصطلاحات بہت اہم ہیں۔ جو بھی اصطلاح آپ کو بتائی جا رہی ہے انہیں اچھی طرح یاد کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ یہ آگے بہت کام آئیں گے۔ آگے کئی موقعوں پر ان اصطلاحات کو دہرایا جائے گا۔ اگر یہ یاد ہوں گی، ذہن نشین ہوں گی، تو بآسانی آگے کی مشکل باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج کے سبق میں جو اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاحی لفظ ہے حرف صحیح، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری اصطلاح ہے حرف علت۔ حرف صحیح، حرف علت۔ تو حروف علت وہ پورے کلام عرب میں تمام حروف میں وہ تین ہیں، واو، الف اور یا۔ یہ تینوں حروف علت کہلاتے ہیں، اور واو، الف، یا کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ اب جیسے با ہے، یہ حرف صحیح ہے، تا حرف صحیح ہے، ثا حرف صحیح، جیم، حا، خا، دال، پورے تمام حروف میں سوائے واو، الف اور یا کے باقی سب حروف صحیحہ ہیں، اور واو، الف اور یا یہ تینوں حروف علت کہلاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیں، علت کے معنی ہوتا ہے بیماری۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، فلاں صاحب علیل ہیں، میرا بھائی علیل ہے، سخت علیل ہے۔ علیل کا معنی بیمار۔ تو علت کہتے ہیں بیماری کو، یعنی حروف علت کون سے حروف کہلائے؟ بیمار حروف۔ اور اس کے مقابلے میں حروف صحیحہ وہ حروف جو صحت مند۔ اب یہ بیمار حروف جو واو، الف اور یا ہیں، ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے کلمات میں ان حروف کے ساتھ بہت رعایت کی جائے گی، کیونکہ بیماروں کے ساتھ تو رعایت بنتی ہے، کی جاتی ہے۔ تو یہ بیمار حروف ہیں واو، الف، یا، اس لیے ان کے ساتھ بہت رعایت ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی کلمات کے اندر۔ جیسے حرف پر حرکات آتی ہیں، زبر، زیر، پیش، تو ان حروف پر واو، الف، یا پر یہ حرکات کبھی آتی بھی نظر آئیں گی، کبھی نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے یہ حروف کبھی آپ کو چھپے ہوئے ملیں گے، کلموں میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ان کو نکال کر دکھایا جائے گا کہ بھئی یہاں پر اصل میں واو تھا، اصل میں یا تھی۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے قالا۔ قالا بہت مشہور لفظ ہے، قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو قالا یہ اصل میں قوالا تھا۔ اب دیکھیں واو کہاں چلا گیا؟ چھپ گیا۔ کیوں چھپ گیا؟ اب اس کے اوپر جو زبر تھا وہ بھی گر گیا، واو خود تھا وہ چھپ گیا۔ وجہ جی یہ حرف علت ہے، یہ حرف علت ہے۔ حرف علت ہونے کی وجہ سے یہاں ایک قانون چلا اور یہ واو گر گیا۔ اسی طریقے سے باع اصل میں بیع تھا، اب یہاں پر یا کا زبر بھی چلا گیا باع میں، خود یا بھی چھپ گئی۔ وجہ جی یہ حرف علت ہے، یہ بیمار حرف ہے، لہٰذا اس کی بیماری کی رعایت کرتے ہوئے یا ایک قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت یا کے اوپر سے زبر بھی گر گیا اور یا خود بھی حذف ہو گئی۔ تو یہ حروف علت ہیں، واو، الف، یا، یہ کلمات میں آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت رعایت برتی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی حروف صحیحہ ہیں یہ تندرست حروف ہیں، صحت مند حروف ہیں، ان پر حرکات صحیح طریقے سے آ جاتی ہے اور یہ کلمات میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، نہیں حذف ہوتے۔ تو یہ تو دو اصطلاح یاد رکھیں، حروف علت واو، الف، یا ہے، اور حروف صحیحہ جو ان کے علاوہ ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے حرف مدہ اور حرف لین۔ حروف مدہ، حروف لین۔ حروف مدہ تین ہیں، واو ساکن، یا ساکن اور الف۔ اور حروف لین صرف دو ہیں،
واو ساکن، یا ساکن۔ دیکھیں حروف مدہ جو 3 ہیں، واو ساکن، یا ساکن اور الف، اس میں جو الف ہے وہ حروف لین میں نہیں شامل، یعنی آپ کو کہیں بھی الف نظر آ جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ الف یہ حرف مدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شاء، ولو شاء اللہ، اب اس میں جو شاء ہے، شین کے بعد جو الف ہے یہ الف حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، لین نہیں ہوتا۔ اور واو ساکن اور یا ساکن یہ حروف مدہ میں بھی آتے ہیں، حروف لین میں بھی آتے ہیں۔ اب ان میں آپ ایک فرق یاد رکھ لیں، وہ فرق آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا اور فرق کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ حروف مدہ ہے اور یہ حروف لین۔ چنانچہ وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہ حرف مدہ ہے، جیسے سوءن، سوءن، اس میں واو ساکن اس سے پہلے سین پر ضمہ ہے تو یہ واو ساکن حرف مدہ ہے۔ اسی طرح یا ساکن جس سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، تو وہ بھی حرف مدہ ہے، جیسے بیع، بیع، اس میں با کے بعد یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے کسرہ ہے، لہذا یہ یا ساکن حرف مدہ ہے۔ تو حرف مدہ میں واو ساکن یا ساکن میں کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ۔ اور حروف لین میں جو واو ساکن یا ساکن آتے ہیں ان دونوں سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے۔ واو ساکن کی مثال جیسے خوفن، خوفن، اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے خا پر زبر ہے۔ اسی طرح صیفن، صیفن، اس میں یا ساکن سے پہلے صاد پر زبر ہے، تو خوفن، صیفن، یہاں پر واو ساکن سے پہلے بھی زبر، یا ساکن سے پہلے بھی زبر، تو جس واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو وہ حروف لین میں شامل ہوتے ہیں، اور جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایسے واو ساکن اور یا ساکن یہ حروف مدہ میں شامل ہیں۔ ان اصطلاحات کو بہت اچھی طرح یاد رکھ لیں، میں نے بہت وضاحت سے سمجھایا، اس کو سمجھیں، یاد کریں۔ آج کے دن میں ہم نے 4 اصطلاحات پڑھی ہے، 2 کی جوڑی ہے، حروف علت، حروف صحیحہ یہ ایک جوڑی، حروف مدہ، حروف لین یہ دوسری جوڑی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔